السلام علیکم ویور، کرنٹن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر ناظرین، تحریک انصاف کے پنچھی ایک بار پھر اڑنا شروع ہو گیا ہے۔ بیرون ممالک سے اہم شخصیت پاکستان میں مذاکرات کروانے پہنچ گئی۔ مذاکرات کن لوگوں کے درمیان ہوں گے، کون مذاکرات میں شامل ہوگا، مذاکرات کا گرانٹر کون ہوگا، مذاکرات کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ٹی ایل پی نے بھی ایک بار کمر کس لی ہے۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے، تمام سیاسی جماعتیں کیوں اتنی تلخی کو بڑھا رہی ہیں۔ دوسری جانب بزنس کمیونٹیز کی بھی کچھ اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی، بزنس کمیونٹیز نے بھی کچھ لوگوں سے اپیل کی ہیں۔ آج ان سب موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلے بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل اور سابق وفاقی وزیر عامر کیانی نے بھی تحریک انصاف سے لا تلخی کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف کو خدا حافظ کہہ دیا۔ عامر کیانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اب میں زیادہ نہیں چل سکتا تحریک انصاف کے ساتھ، میں نے 2 ماہ قبل ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب تحریک انصاف چھوڑنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیچ میں سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی گئیں، جب میں نے فیصلہ کیا اس فیصلے کے بعد میں نے اعلان کرنا تھا لیکن میں اعلان نہیں کر سکا، تو درمیان میں پھر ایسی چیزیں ہوئیں کہ اب میں اور اس پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تحریک انصاف جس ڈگر پہ چل رہی ہے، میرا اس کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ میں تو شہداء اور غازیوں کا وارث ہوں، میرے آباء و اجداد نے فوج میں ایک لمبا عرصہ گزارا، ابھی بھی میری فیملی سے لوگ افواج پاکستان میں سرو کر رہے ہیں، قوم کے لیے سرو کر رہے ہیں، تو میں ایز اے سیاستدان اب یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس پارٹی میں بیٹھوں کہ جو پارٹی اس وقت افواج پاکستان کے اوپر یا اداروں کے اوپر حملہ آور ہے، میں اس پارٹی کا ساتھ اور نہیں دے سکتا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ میں نہ صرف تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں بلکہ میں سیاست سے ہی کنارہ کشی کر رہا ہوں، میں سیاست سے ہی جو ہے نا وہ الوداع کہہ رہا ہوں۔ تو دوسری جانب ناظرین، تحریک انصاف کے لاہور کے اندر ٹکٹ ہولڈر آباد فروق نے بھی تحریک انصاف سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ انہوں نے بھی اپنی جو ان کو پروونشل اسمبلی کی ٹکٹ جاری کی گئی تھی، انہوں نے وہ ٹکٹ واپس کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ اب میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ اور نہیں چل سکتا، اب میرا اور تحریک انصاف کا ایک ساتھ چلنا مشکل ہے۔ تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کے لیے میں ویڈیو میسیج کیے، یاسمین راشد اور محمود رشید کا نام لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے۔ ان لوگوں نے وہاں پہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ حملہ کرنا ہے، اور یہ ان کے میسیج سے یہ کارکنان کو اکسا رہے تھے۔ کارکنان تو نہیں یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے پارٹی لیڈرشپ نے یہ سب کچھ کیا، جس میں محمود رشید، یاسمین راشد، اس کے ساتھ ساتھ حجاز چودھری اور بھی کچھ لوگ تھے جن کا انہوں نے نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ تھے جو کارکنان کو اکسا رہے تھے اور کارکنان کو کہہ رہے تھے کہ چلو حملہ کرنا ہے، ہم نے کور کمانڈر کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ کارکنان کو اکسایا اور یہ سب لیڈ کر رہے تھے۔ تو جب کارکنان نے وہاں پہ جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کیا تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی تحریک انصاف جو ہے نا وہ چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کچھ اور رہنما بھی ہیں جنہوں نے رابطے شروع کر دی ہیں پارٹی سے ٹکٹس کے لیے بھی۔ کچھ لوگوں سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ تحریک انصاف چھوڑتے ہیں تو وہ کس سیاسی پارٹی میں جائیں گے، کیا وہ سیاسی پارٹی ان کو ٹکٹ جاری کرے گی۔ تو اس حوالے سے بھی کچھ کافی لوگ ہیں جو لائن اپ ہیں، وہ اپنی جو ہے نا وہ ٹکٹ کی یقین دہانیوں کے اوپر ہیں کہ اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں کراچی سے، تو ان کو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سٹی سے ٹکٹ دے گی۔ اسی طرح جنوبی پنجاب سے بھی کچھ لوگ ہیں، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی سے یہ آصف علی زرداری سے کچھ بیک ڈور رابطے کیے ہیں، اور آصف علی زرداری کے ایک قریبی ساتھی کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی اور ان سے انہوں نے یہ یقین دہانی مانگی ہے کہ کیا آپ ہمیں ٹکٹ لے کے دیں گے آپ۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں زرداری صاحب سے بات کرتا ہوں۔ اب زرداری انہوں نے 2 دن کا وقت مانگا ہے کہ میں زرداری کے ساتھ بات کر کے پھر آپ کو فائنل جو ہے وہ بتاؤں گا کہ پیپلز پارٹی آپ کو کہاں کیسے ایڈجسٹ کرے گی۔ اگر کوئی MP کا کینڈیڈیٹ ہے تو اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا، کیا اس کو ٹکٹ دی جائے گی یا کچھ اور اس کے متبادل اس کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، نیشنل اسمبلی کے لوگوں کے لیے بھی۔ تو اس لیے اب کافی جو لوگ ہیں وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے بیک ڈور رابطے شروع کر دیے ہیں۔
تو پیپلز پارٹی نے نیر بخاری، فیصل کریم کنڈی، چودھری منظور، ان 3 لوگوں کو ٹاسک دے دیا ہے کہ یہ 3 لوگ اب اس کو لیڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ندیم افضل چند کو بھی اب یہ سنائی دے رہی ہے کہ ندیم افضل چند کو اور 1-2 اور لوگ ہیں جن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ بھی اگر ان کے ساتھ بھی کسی نے کوئی رابطہ کرنا ہے تو وہ ان کے ساتھ بھی ندیم افضل چند کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ پہلے 3 لوگوں کا نام دیا گیا تھا جن میں فیصل کریم کنڈی تھا، نیر بخاری تھا، چودھری منظور تھا۔ ان 3 لوگوں کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ جو باقی پارٹیوں سے لوگ آئیں گے وہ ان 3 لوگوں کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کو جو ہے نا مینڈیٹ دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ تو اب کچھ اور لوگ بھی اس میں ایڈ کر دیے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ندیم افضل چند کی ملاقات ہوئی ہے، کچھ اور رہنماؤں کی بھی ملاقات ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اب 2 لوگ یا 2 سے 3 لوگ سنائی دے رہے ہیں کہ اور ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہو سکتے ہیں، وہ ان کو بھی مینڈیٹ دیا گیا ہے۔ کراچی سے سعید غنی کو یہ سنائی دے رہا ہے کہ کراچی سے سعید غنی اور پنجاب سے ندیم افضل چند اور ایک بندے کا اب نام نہیں واضح ہو رہے۔ ان 3 لوگوں کا بھی نام واضح نہیں کہ ان کو ٹاسک دیا گیا ہے یا آفیشیل ابھی تک ان کو ٹاسک نہیں ملا۔ تو ناظرین، سعودی عرب اور UAE سے بھی اہم شخصیات پاکستان پہنچ چکی ہیں، وہ بھی اب مذاکرات کے اوپر سیاسی جماعتوں کو بٹھانا چاہ رہی ہیں۔ اہم اداروں کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے اوپر بیٹھو، آپ کے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اتنی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے کہ آپ یہ جو سب کچھ اس وقت آپ کے ملک میں ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کو یہ ابھی سوٹ نہیں کرتے اس طرح کے حالات، تو آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، وہاں پہ مذاکرات کے ذریعے اپنے جو آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لو اور دو کی پالیسی بناؤ اور آگے بڑھو اور اپنی عوام کا سوچو۔ تو اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو گرنٹر ہیں وہ گرنٹر کون بنے گا ان سیاسی جماعتوں کے درمیان میں، کہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمیں ان کے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ بلیو نہیں، چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر بلیو نہیں ہے کہ یہ کوئی بات کرتے ہیں اگر تو یہ اپنی بات کے اوپر پیرا دیں گے، یہ کمٹمنٹ پوری کریں گے۔ تو دوسری جانب تحریک انصاف یہی کہتی تھی کہ ہمیں اس حکومت کے اوپر یقین نہیں ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ بات کرتی ہے تو کیا یہ بات چیت جو ہوگی اس کے اوپر عمل کرے گی یا نہیں کرے گی۔ تو ناظرین اب کافی جو ہے نا وہ گمبھیر صورتحال ہو چکی ہے، اس لیے درمیان میں کچھ گرنٹر بھی کود پڑے ہیں، کچھ دوست ممالک سے لوگ ہیں جو اس میں فریق بننا چاہ رہے ہیں، جو وہ اس میں بہتری ہے کہ پاکستانی عوام کی بہتری ہوگی اگر تمام سیاستدان بیٹھتے ہیں مل کے کچھ حل نکالتے ہیں ان چیزوں کا، تو ملک آگے بڑھے گا، اس سے تمام لوگوں کے لیے ہی فائدہ ہوگا، اس میں زیادہ سیاسی جماعتوں سے زیادہ عام آدمی کا فائدہ ہوگا۔ اگر تمام سیاسی جماعتیں مل کے بیٹھتی ہیں تو مل کے بیٹھیں گے تو کچھ آگے چیزوں کا حل نکلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ جو بزنس کمیونٹی ہیں انہوں نے بھی کچھ اہم رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، ان ملاقات کے بعد انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اب ملک متحمل نہیں ہو سکتا، جو ملک کی اس وقت حالت ہے وہ حالت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم جو ہے نا وہ اس طرح کی جو لڑائی ہے وہ لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہمیں لڑائی لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اب بزنس کمیونٹی بھی میدان میں کود پڑی ہے، تو اب مذاکرات ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، جلد اس کے اوپر اہم پیش رفت ہونے والی ہے۔ تحریک انصاف نے بھی آگے سے یہ کہہ دیا کہ ہمارے تو تمام رہنما جو ہیں وہ اس وقت قید و بند میں ہے تو ان کو تو رہا کیا جائے۔ پھر یہ بھی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے تحریک انصاف کا بھی کہ مذاکرات کن سے کرنے ہیں، جو مذاکرات کرنے والے لوگ ہیں وہ تو سارے اس وقت صلاحوں کو پیچھے ہیں۔ تو اب یہ بات گشت سنائی دے رہی ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی کو رہا کر دیا جائے اور پرویز خٹک ایک آدھ اور لوگ، یہ 2 سے 3 لوگ ہوں گے جن کو تحریک انصاف جاری ہے کہ ان کو مینڈیٹ دیا جائے گا اور فل مینڈیٹ کے ساتھ یہ کمیٹی بنائی جائے گی کہ جو مذاکرات کرے گی اور مذاکرات کوئی نتیجہ خیز ہوں گے۔ اس میں 2 ممالک بھی گرنٹر ہیں، کچھ اہم پاکستانی شہری بھی گرنٹر ہیں، ان کے درمیان جو بزنس کمیونٹی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ آگے بڑھنا چاہیے، اس طرح جو لڑائی ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اپنا کے جو صدر ہیں گور اعجاز اور عقیل کریم ڈیڈی، یہ 2 بڑے ملک کے سرمایہ دار ہیں،
بڑے بزنس مین ہیں ملک کے اندر، تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو انہوں نے یہ گزشتہ روز کچھ اہم لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا جلد کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے. تو ناظرین 20 تاریخ تک یہ برف پگھلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو امید ہے کہ جیسے کوئی نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی ہم آپ کو اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دی اجازت. اللہ حافظ.